الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ سورہ بقرہ کی 8 اور 9 نمبر آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اور جمعرات کے دن آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ پورے 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی شرارت، اس کی بدمعاشی کو بیان کیا ہے، اور منافقوں کا وجود کب عمل میں آیا یہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی تھی جمعرات کے دن، کہ یہ نئی جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک نئی جماعت سے سابقہ پڑا جو نہ تو مسلمان تھے اور نہ کافر تھے، بالکل بیچو بیچ۔ مکے کے اندر تو صرف کافر ہی کافر تھے، لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو کئی جماعتوں سے سابقہ پڑا، یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور منافقوں سے۔ یہ جماعت ایک عجیب و غریب جماعت تھی، رگ و ریشے میں ان کے بدمعاشی اور شرارت بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی شرارتوں کو بیان کیا، فرماتے اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے ایمان کی تغلیظ کی ہے، یعنی ان کے دعوے کو غلط بتایا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، صرف تمہاری زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے، دل سے بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو 8ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو غلط بتایا، تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، تم ایماندار نہیں ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کے راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ چال بازی کرتے، یعنی دھوکہ دیتے۔ تو یہاں پر بات کو ذرا سمجھنے کی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کو اس کا علم تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، اللہ کو دھوکہ دینا ان کو علم تھا کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ اللہ کو، رسول کو، مومنین کو دھوکہ دیتے، یہ کیسا ہوا؟ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کو اور رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ یہ بات جو ہے ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کو دھوکہ دینا مشکل ہے، لیکن اس بات کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ مومنین کو اور رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے، انبیاء اور اولیاء کو دھوکہ دینا، ستانا، پریشان کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو ہی ستانا ہے۔ خود حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی، ایک آیت کریمہ کے اندر ایک گناہ کا تذکرہ اور ایک حدیث میں ایک گناہ کا تذکرہ ہے، یعنی 2 گناہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو آدمی 2 گناہ کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک گناہ کیا ہے؟ سود کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر یہ لوگ سود کا کاروبار بند نہ کریں تو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہت بڑی وعید سود دینے والوں کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی میرے انبیاء کو، میرے اولیاء کو اور متقین لوگوں کے ساتھ اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ تو یہاں پر شاید کوئی کہہ سکتا ہے، کسی کے دل کے اندر ایک شک آ سکتا ہے، ارے دنیا کے اندر تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے گناہوں کے اندر، شراب کے اندر، زنا کے اندر اور بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ڈھیل کا معاملہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کہ اولیاء کو انبیاء کو ستانا کتنا خطرناک معاملہ ہے، میں ایک مثال کے ذریعے
سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے مثال کے طور پر میرے گھر میں مرغی پلی ہوئی ہے, تو مرغیاں بچے دیتی ہے, انڈے سے بچے نکلتے ہیں. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ انڈے اس کے ہی ہوں, کسی اور مرغی کا انڈا ہوگا, لیکن وہ 21 روز مرغیاں انڈوں کو سیوتی ہے اور اس سے بچہ نکلتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے جب بچہ نکلتا ہے تو مرغیاں کتنی بے چین اور بے قرار رہتی ہے, کتنی پریشان رہتی ہے. اگر کسی طرف سے کوئی کوا آ کر کے وہاں پر بیٹھ جائے تو وہ مرغیاں کووں پر حملہ کر دیتی ہے, کتوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے, اور یہ خنزیر جو ہے گندا جانور اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے, اور کتوں کے اوپر بلیوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ مرغیوں کو جا کر کے مار دے تو مرغیاں بھاگ جاتی ہے, وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن اگر اس کے بچے کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر دے, چاہے وہ کتا ہو, چاہے سور ہو, چاہے بلی ہو, چاہے انسان ہو, ڈائریکٹ وہ مرغی اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. اور میں نے مشاہدہ کیا کہ سور اتنا بڑا جانور اس کی آنکھوں میں جا کر کے مارتی ہے, اتنا بڑا جانور بھی بھاگ جاتا, کتا بھی بھاگ جاتا, بلی بھی بھاگ جاتی ہے, انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. تو دیکھیے مرغیوں کا معاملہ کہ مرغیوں پر اگر آپ حملہ کریں تو مرغی بھاگ جاتی, لیکن مرغیوں کے بچوں پر اگر آپ کوئی اگر چھیڑ خانی کریں یا مارنے کی کوشش کریں تو مرغیاں خاموش نہیں بیٹھتی, حملہ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کا معاملہ, اللہ کا اگر حق کوئی ادا نہ کرے, کوئی شراب پیتا, کوئی بے نمازی ہے, کوئی روزہ نہیں رکھتا, کوئی حج نہیں کرتا, کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, یا کوئی قتل کر دیتا, بڑے بڑے جرائم اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے, اس کو چھوڑ دیتے اور اس کی پکڑ نہیں کرتے. لیکن جب اللہ کے کسی محبوب بندوں کو کوئی ستاتا ہے, اللہ کے خاص بندوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, تو پھر اللہ خاموش نہیں رہتے. میں نے معمولی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو ستایا اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر دی. خود حدیث شریف کے حدیث قدسی, حدیث شریف نے حدیث قدسی جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے, اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے نیک بندوں کو ستائے گا اس کی میں پکڑ کروں گا, گویا کچھ نے اللہ کو ستایا, اور اللہ جس نے ستایا اس کی کہاں پناہ, اس کو کہاں پناہ ملے گی. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اولیاء اور انبیاء کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ کر لیتے. دیکھیے جس نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, عاص بن وائل, ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکڑ کی اور دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ سب جنگ بدر میں مارے گئے. اور ابو جہل کو آپ کو معلوم ہے جو چھوٹے معصوم بچوں نے مارا, بیٹھا ہوا بچہ دیکھ کے ایسے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا. معاذ اور معوذ یہ 2 صحابی ہیں, انہوں نے قتل کیا. اتنا بڑا فرعون وقت, اتنا بڑا ضدی قسم کا آدمی, اسلام کا دشمن, اور اس کو قتل کیا 2 چھوٹے بچوں نے, معصوم بچوں نے, معاذ اور معوذ. اس کے بعد پھر دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جس نے امام بخاری نے کتاب لکھی جس کا نام بخاری ہے, صحیح بخاری, وہ جب عراق اور شام سے بخارا گئے, تو بخارا جب گئے تو وہاں کا جو امیر تھا, حاسدوں نے کان بھر دیے کہ آپ ان کو دیکھیں, ان کی مقبولیت, ان کی محبوبیت لوگوں میں اتنی بڑھ گئی کہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے, آپ اس کو کسی بہانے سے یہاں سے نکال دیجئے. تو امام بخاری کے ساتھ امیر بخارا نے یہ معاملہ کیا کہ دیکھیے صاحب آپ میرے بچوں کو میرے گھر پر پڑھانے کے لیے آئیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حدیث کو ذلیل نہیں کروں گا, آپ کے گھر پر نہیں پڑھاؤں گا, آپ کو اگر پڑھوانا ہے تو ہمارے پاس ان کو بھیجیے. تو امیر بخارا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا, لیکن ذرا اس کے لیے آپ کوئی خاص جگہ متعین کیجیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں کروں گا, حدیث کی مجلس ہوگی, جو لوگ جہاں بیٹھے گی جس کو جگہ ملی وہ بیٹھ جائے, اس کے لیے میں کوئی خاص جگہ متعین نہیں کروں گا. تو امیر بخارا کو غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے پریشان کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کیا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکلنے لگے تو انہوں نے بددعا کی, یا اللہ جیسا انہوں نے مجھ کو بخارا سے نکالا آپ اس کو, اس کی اولاد کو, اس کے خاندان کو, سب کو تباہ و برباد کر دیجیے. یہ بددعا کر کے وہاں سے نکل گئے. 1 مہینے کے اندر
جو اس زمانے کا خلیفۃ المسلمین تھا، اس نے امیر بخارا کی پکڑ کر لی اور پکڑ کر کے اس کا سر مون کر کے، چونا لگا کر کے، کالک لگا کر کے، اور اس کو گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گشت کرایا۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، پورے شہر کے اندر گشت کرایا اور اس کو جیل کے اندر ڈالا اور جیل کے اندر ہی اس کو ختم کرا دیا۔ یہ امام بخاری کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے رسول ہے، جس کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے رہتے، ان کو قتل کروانے میں عبید اللہ بن زیاد کا بڑا ہاتھ تھا۔ جو لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے گیا تھا، اس لشکر کا امیر اور کمانڈر یہی عبید اللہ بن زیاد تھا۔ انہوں نے اپنی قیادت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم بن اشتر، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے سروں کو کوفہ کی مسجد میں رکھا۔ بڑا ہی عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ جب وہ سر رکھا گیا تھا تو اس سر کو رکھنے کے وقت اچانک ایک سانپ آیا، بڑا اژدہا سانپ آیا، اور وہ سانپ آ کر کے عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا، اور ناک میں گھس کر کے اندر گھس گیا اور گھس کر کے پھر نکل گیا۔ یہ آنکھوں دیکھا جو واقعہ جس نے بیان کیا، وہ کہہ رہا کہ میں نے یہ واقعہ 3 بار دیکھا۔ یہ میں نے واقعہ 3 بار دیکھا کہ سانپ آیا، منڈیاں رکھی ہوئی، سر رکھے ہوئے تھے، اور سروں کو پھنانگ کر کے وہ سانپ آیا اور آ کر کے اس کی ناک میں گھس گیا، اندر چلا گیا اور اندر جا کر کے پھر باہر آ گیا۔ 3 مرتبہ میں نے دیکھا۔ یہ تشمدید واقعہ بیان کرنے والا تاریخ کے اندر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ حادثہ پیش آیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ بتائیے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اتنا چاہتے تھے نماز کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سر پر کبھی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں کھلاتے تھے، چومتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ اتنے محبوب لاڈلے نبی کے، اتنے محبوب لاڈلے کو انہوں نے قتل کرایا، قتل کیا، قتل کے اندر شریک رہا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ خود یزید جنہوں نے اپنی نگرانی میں لشکر بھیج کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرایا تھا، اس کا بھی برا ہی اثر ہوا۔ 6 مہینے کے اندر وہ جو ہے بیمار ہوا اور عجیب و غریب بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے مر گیا۔ جتنے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزائیں دی، عبرتناک ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، صاف تو نہیں ہے لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی کو ستانا، اولیاء کو ستانا ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ کو ستانا۔ نبی کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ اور تیسری بات اخیر میں یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور علو شان ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی گستاخی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو منافقین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام شان کو ذرا بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علو شان ہے اور رفعت شان ہے، اس کو ذرا بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گستاخی کر دی، دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو ان کا دھوکہ دینا، ان کی چال بازی کرنا ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چال بازی کرنا اور دھوکہ دینا ہے۔ تو برے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 8 نمبر اور 9 نمبر کا خلاصہ بیان